جناب لوگ وہ میسج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا, ساڑھے کو طریقہ سیکھو, نہیں چومنے والے اسی کتنے علماء دے چومے نے بغیر جھکے ہوئے, ٹھیک ہے نا, طریقہ بھی سیکھو نا, کیوں جھکنا پڑے گا؟ اس عالم دین کا ہاتھ لیں, اپنے منہ کے قریب لائیں اور چوم لیں. چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے ہیں, بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں نا, طریقہ تو انہوں ہی پتا ہے, لیکن انجینئر صاحب دسن کے تو سمجھ آئے گی نا. وہ میسج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا, ساڑھے کو طریقہ سیکھو, نہیں چومنے والے اسی کتنے علماء دے چومے نے بغیر جھکے ہوئے, ٹھیک ہے نا, طریقہ بھی سیکھو نا, کیوں جھکنا پڑے گا؟ اس عالم دین کا ہاتھ لیں, اپنے منہ کے قریب لائیں اور چوم لیں. چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے ہیں, بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں نا, طریقہ تو انہوں ہی پتا ہے, لیکن انجینئر صاحب دسن کے تو سمجھ آئے گی. اور بھائی رکوع نہیں ہو سکتا غیر اللہ کے سامنے, چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے. سورہ سجدہ پڑھتا ہوں تو اس میں سورۃ سجدہ میں وہ آیت آ جاتی ہے, آیت جس پہ سجدہ کرنا ہے, تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے ٹانگیں سیدھے کر کے گود میں سپارہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں, تو پھر سجدہ کس طرح کیا؟ بعد میں کر لیں اور نہ بھی کریں, گناہگار تو کوئی نہیں ہے. سجدہ تلاوت تو سنت ہے, واجب نہیں ہے. اور میں نے سجدہ تلاوت پہ میرا مسئلہ نمبر 119 ہے, اس میں بتایا تھا آپ صرف اتنا ہی کر لیں, یہ دیکھیں سجدہ تلاوت ہو جائے گا. ہاں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سواری پہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اسی طریقے سے کر لیتے تھے, بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھتے تھے اور بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے. انجینئر مرزا نے علماء پر تنقید کی کہ آپ جب کسی اپنے بڑے سے ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں اور یہ جھک کر ملنا حرام ہے. مرزا نے سنن نبی داود اور بخاری شریف سے ایک روایت پیش کی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں واپس آیا تو دیکھا اپنی اونٹنی پر نماز پڑھ رہے تھے, آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا اور آپ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکتے تھے. پھر مرزا نے سر جھکانے کا طریقہ بھی بتایا کہ سر کیسے جھکانا ہے. اب ایک طرف آپ نے یہ دیکھا کہ مرزا سجدہ کرنے کے لیے سر کتنا جھکا رہا ہے, اور پھر مرزا مفتی فضل ہمدرد یعنی فضول ہمدرد سے جب مل رہا ہے تو اس وقت مرزا اپنے سر کو کتنا جھکا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور مرزا جاوید احمد غامدی سے جب مل رہا ہے اس وقت مرزا اپنے سر کو کتنا جھکا رہا ہے. تینوں تصویریں آپ کے سامنے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک طرف جتنا سر مرزا سجدے کے لیے جھکا رہا ہے اتنا ہی سر مرزا فضل ہمدرد کو ملتے وقت جھکا رہا ہے, اتنا ہی سر مرزا جاوید احمد غامدی کو ملتے وقت جھکا رہا ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ یعنی مرزا سجدہ کر رہا ہے اور مرزا کے بقول سجدہ حرام ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, تینوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں. اور پھر مرزا اتنا بڑا پرلے درجے کا جاہل شخص ہے کہ اب یہ جو روایت سنن نبی داود کے اندر ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے سواری پر سجدہ کرنے کا طریقہ, بخاری شریف میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا. ان میں سے بعض سواری پر تھے, ان میں سے بعض نے زمین پر سجدہ کیا, حتیٰ کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کر رہے تھے. یہ روایت مرزا نے بیان کی. اب کوئی جب آیت سجدہ آتی ہے تو مرزا کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سجدہ ہو گیا. اب یہ ہے جانوروں والا قیاس. پوری دنیا کے اندر جتنے 20-14 صدیوں میں لوگ آئے ہیں کسی نے یہ قیاس نہیں کیا کہ اونٹنی کو کرسی پر قیاس کیا ہو. یہ پہلا جہلمی پلمبر ہے, یہ پہلا جہلم کی سوغات ہے جس نے جانور کو کرسی پر قیاس کر لیا. وہ سواری پر جب جا رہے ہوں اس وقت اگر کوئی آیت سجدہ آتی تو اشارے سے سجدہ کیا کرتے تھے. یہ جہلمی پلمبر جہلم اکیڈمی میں کرسی پر بیٹھ کر جب درس دیتا ہے اس وقت آیت سجدہ آتی ہے تو وہاں ہی اپنے سر کو یہ جہلمی پلمبر جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی طریقہ ہے. یہ ہے جانوروں والا قیاس جو مرزا نے کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے.